سب سے پہلے جموں کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی آف ٹریڈ یونین کے طرف سے آپ سب کو ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے قیمتی وقت نکال کر ہماری یہاں بات سننے کے لیے آئے ہیں. آج بیسیکلی ہمارا ایک مختلف ٹریڈ یونین لیڈرز جو جموں کشمیر میں ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ امپلائیز، پبلک سیکٹر، سینٹرل گورنمنٹ ٹریڈ یونینز کے جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کی ایک ڈسکشن کر رہے ہیں. ایک سیمینار کا بیسیکلی ایک ٹاپک ہے کہ پرائیویٹائزیشن پالیسیز اینڈ اٹس امپیکٹ آن ورکنگ کلاس. یہ ایک مدعا ہے جس پر ہم آج تھوڑا سا چرچا کرنے جا رہے ہیں. چونکہ آپ کو جلدی ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے ہم اس کا تھوڑا سا کچھ بریف کرنا چاہیں گے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 1990 سے لے کر یو پی اے فرسٹ سیکنڈ کے چلتے جو نیو لبرل اکنامک پالیسیز، جس کو ہمارے عام میں پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن پالیسیز، جو کانگریس کے دور سے ہی شروع ہوئی، موجودہ سرکار نے بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. اب آج کے دور میں سروس سیکٹر جو ہے، پرٹیکولرلی گورنمنٹ امپلائیز، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ امپلائیز ہے یا پبلک سیکٹر ہے، یہ سب سے زیادہ شکار ہے. ہم پر ایک حال ہی میں ہمارا جو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے، پینشن جس کو بولتے ہیں، اس کو ورچولی ختم کیا جا رہا ہے، اور نئی پینشن سکیم کے تحت ایک اس طریقے کا ملازموں پر ایک حملہ کیا جا رہا ہے جس میں سارا پینشن فنڈ جو ملازموں سے لیا جا رہا ہے وہ شیئر مارکیٹ میں ڈالا جا رہا ہے. مارکیٹ کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہے جس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے. اور پینشن ایک بہت لمبی لڑائی کے بعد، تقریباً ہمارا دہائیوں سے بڑی لڑائی، آزادی سے پہلے بھی جو یورپ میں اور ہندوستان میں آزادی کے بعد بڑی لمبی لڑائی کے بعد یہ سوشل سیکیورٹی نیٹ جو ملا ہے، اور یہ سوشل سیکیورٹی سسٹم میں جو پینشن ہے، سپریم کورٹ کی بھی رولنگ ہے اور باضابطہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، دس از اے فریزڈ ویج. پینشن کوئی دان نہیں ہے، یہ ایک فریزڈ ویج ہے جو سرکاری ملازم کو پینشن کے بعد ملتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کو آج اس طرح پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، مارکیٹ میں اس طرح کے اکانومی کے ساتھ اس طرح جوڑا گیا ہے جہاں ہزاروں کروڑ شیئر مارکیٹ میں ہمارا پینشن فنڈ جا رہا ہے اور کوئی بھی اس کا حساب نہیں ہے. سارے ہندوستان میں اس وقت ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ اولڈ پینشن سکیم کو واپس لیا جائے، پھر لاگو کیا جائے. اور ہماری بھی ڈیمانڈ ہے جموں کشمیر میں بڑے زور شور سے کہ یہ جو پرانی پینشن سکیم ہمیں منظور نہیں ہے، اس کے کئی مطلب لیکوناز ہیں، اس کے کئی خامیاں ہیں، اس کو واپس لیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں میں آپ کو معلوم ہے کہ آؤٹ سورسنگ کے چلتے، کیجول کانٹریکٹرائزیشن کے چلتے، یہ جو پرائیویٹائزیشن کا دور سرکاری اداروں میں بھی چل رہا ہے، اس کے تحت بیشتر سرکاری ملازمتوں کو فریز کیا گیا ہے اور اس کے بدلے کانٹریکٹ، کیجول، مختلف سکیموں کے تحت، کوئی رہبری تعلیم، کوئی رہبری زراعت، کوئی کانٹریکٹ، کوئی کیجول، کوئی آنگن واڑی، کوئی آشا ورکر، کوئی NIHM، یہ مختلف سکیموں کے تحت ٹیمپرری ورکر جو لگائے گئے. دیر از نو ویج پالیسی، دیر از نو ریگولرائزیشن پالیسی. نہ ان کے لیے کوئی اجرتی پالیسی ہے، نہ کوئی ریگولرائزیشن پالیسی ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کم سے کم ریگولرائزیشن تک ان کو 26,000 جو منیمم ویج ہے، جو منیمم ویج جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں 26,000، یہ ایک انڈین لیبر کانفرنس کے آدھار پر ہے. 18,000 روپے جو انڈین لیبر کانفرنس نے 2015 میں طے کیا ہے، اس میں جب ہم پرائس انڈیکس کو دیکھتے ہیں 2015 سے جو آج تک پرائس انڈیکس کے چلتے آج 26,000 منیمم ویج بنتا ہے. جو ہماری ڈیمانڈ ہے ان کو کم سے کم منیمم ویج دیا جائے جب تک ان کے لیے ریگولرائزیشن پالیسی کی جائے. اور یہ جو موجودہ یونین ٹیریٹری سرکار ہے، انہوں نے ایک SRO 520 نکالا تھا، وہ بھی وڈرا کیا. اس میں کم سے کم کچھ ویج کا ہمیں تو وہ بھی منظور نہیں تھا. 10,000 روپے ویج، 20,000 روپے ویج 10 سال والے، 20 سال والے ڈیلی ویجر کو دیا جاتا تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے وڈرا کیا ہے اور ریگولرائزیشن کی کوئی بات ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ یونین رائٹس جو ہے ہمارے، اور یہ جو ڈیموکریٹک رائٹس ہے، آج ورچولی ہم پر قدغن لگائی جا رہی ہے. ہمارے جلسے، جلوس، عملی طور پر پابندی ہے اور ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے. جو منیمم لیبر رائٹس ہے، جو منیمم ویج، انہوں نے ایک مذاق کیا ریسنٹلی، آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے ابھی منیمم ویج کے لیے ایڈوائزری بورڈ بنایا. آلریڈی 2017 سے کوئی منیمم ویج نہیں بڑھایا ہے.
ابھی انہوں نے کچھ 1 سال پہلے کچھ 8 مہینے پہلے 300 روپے ویج بڑھایا تھا. اس کے بعد ایڈوائزری بورڈ میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم منیمم ویج کو ریوائز کریں گے. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ منیمم ویج 9 روپیہ 300 روپے سے بڑھا کر 9 روپیہ کر دیا گیا. اور یہ ایک مذاق ہے جو ہم بالکل کسی بھی حالت میں ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویکنٹ پوسٹس ہیں لاکھوں کے قریب، اگر ہم دیکھیں سارے ہندوستان میں سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز میں 10 لاکھ کے قریب ویکنسیز ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ امپلائیز میں بڑے پیمانے پر ویکنسیز ہے. 40 لاکھ کے قریب تمام ہندوستان میں مختلف اسٹیٹ گورنمنٹوں میں ویکنسیز ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے اسٹیٹ میں ویکنسیز اس وقت ہیں جو سرکاری اداروں میں ہیں. سرکاری ادارے خالی ہو چکے ہیں. ورچولی یہ جو ٹیمپرری ورکر ہے جو مختلف یہ جو قسم نام کے پر کام کر رہے ہیں، وہ کبھی ITF، کبھی یہ جو کیجول، کبھی کانٹریکٹ، کبھی رہبر تعلیم، کبھی یہ مختلف ناموں پر جو کام کر رہے ہیں، ہیلتھ ورکرز، NRHM، تو یہ سارے لوگ جو ہے ورچولی پرماننٹ جابس کا کام کرتے ہیں. اور ان کے چلتے یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ تمام ویکنسیز کو فل اپ کیا جائے، اور ان تمام ویکنسیز کو فل اپ کر کے ان کا یہ کیا جائے. اس پر ان تمام ایشوز پر اور بھی جتنے سارے ایشوز ہیں ہم چرچا کریں گے. چرچا کرنے کے بعد ہمارا کوشش ہے کہ ایک سانجھا پلیٹ فارم ہم بنے، اور سانجھا پلیٹ فارم بن کے ایک سٹرگل کا پروگرام ہم کرنا چاہتے ہیں، جوائنٹ سٹرگل کا پروگرام. یہ آج کے سیمینار کا ہمارا مدعا ہے.